سر تکفیر کے بارے میں آپ کا رویہ بڑا الوجیکل ہے. وہ اس طرح کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، مشرک نہیں کہیں گے، اس کے کفر کو بتایا جائے گا، اس کے شرک کو بتایا جائے گا. جب نظریے کو، آئیڈیے کو بحیثیت آئیڈیا ڈسکس کیا جا رہا ہوگا پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن جب کسی تصور کو کسی فرد کی حیثیت سے ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس کا حکم لازمی طور پر نکلتا ہے، لگتا بھی ہے. اور دنیا میں، اپنی زندگی میں تمام پہلوؤں میں آپ ایسے ہی کر رہے ہیں. پولیٹیکل ڈومین میں، سوشل ڈومین میں، ایتھیکل ڈومین میں آپ ایسا ہی کرتے ہیں. اگر کوئی بد اخلاقی کرتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے یہ بد اخلاقی کی ہے، آپ بتاتے ہیں کہ آپ بد اخلاق ہیں. بدتمیزی کرنے والے کو آپ بدتمیز کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، کرپٹ سیاستدان کہتے ہیں. ہر جگہ آپ اس کو فرد پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ایون قانون میں بھی صرف ایسا نہیں ہوتا کہ بھی جرم بتایا جاتا ہے، جرم کرنے والے کو مجرم کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں، تکفیر کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے. قانونی معاملہ ہے تو اگر جب آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، تو پھر لازمی تقاضا ہے کہ کافر اور مشرک ہیں. کیونکہ جب آپ پریمیسز کھڑا کر دیتے ہیں صغرا اور کبرا، نتیجہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو آپ پریمیسز کھڑے کرتے ہیں، نتیجے سے بھاگ جاتے ہیں. کفر کیا ہے؟ اس کے لیے مجھے صرف یہ دلیل دینی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے اور اس لحاظ سے یہ کفر ہے. شرک فلاں شخص یہ کر رہا ہے. میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. شرک ہے، میں نے بیان کر دیا. یہ جو میں نے کسی چیز پر شرک کا اطلاق کیا یا کفر کا اطلاق کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ میرا استدلال کی بنیاد پر ہوگا نا. میں دلیل دوں گا اس کی، یعنی یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے. مثال کے طور پر میں نازک مثال دے دیتا ہوں. میں نے وحدت الوجود کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شرک ہے، صراحت کے ساتھ لکھا ہے. اچھا، وحدت الوجود کو میں کیسے شرک کہتا ہوں اس کی دلیل دے دوں گا. ایک فرد اس کا قائل ہے، سوال یہ ہے وہ اس کو شرک سمجھ کر اس کا قائل ہے. اگر وہ آپ کے نظریے کے مطابق تو شرک ہے تو کرنے والا مشرک ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اور اس کے درمیان اس چیز کو شرک قرار دینے میں اختلاف ہو گیا. اب جب اختلاف ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دلیل اس کے پاس بھی موجود ہے. اب میرے پاس اس کے اوپر حکم لگانے کے لیے کیا دلیل ہے؟ یعنی کیا مجھے کوئی آسمانی اتھارٹی ملی ہے؟ میں یہ تو کہوں گا اس کو کہ جی یہ میرے استدلال کے مطابق، وہاں مجھے استدلال کرنا ہے قرآن حدیث سے. وہاں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ تم جو استدلال کر رہے ہو میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو اصل میں لوگ فرد کے معاملے میں اور نظریے کے معاملے میں اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے. میں یہ کہتا ہوں زنا یہ ہے. اچھا، میرے نزدیک اس زنا کی تعریف مسلمہ ہے، مان لی میں نے. ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ زنا نہیں ہوا. قانون کی عدالت میں یہ بحث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ مانتے ہی نہیں اس بات کو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ماعز سے جو سوالات کیے ہیں وہ اس تعین کے لیے کیے ہیں. کہنے کو ایک آدمی یعنی بالکل ابتدائی چیزوں کے اوپر بھی اس کا اطلاق کر سکتا ہے. تو آدمی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا کہ میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں. تو آپ کی بات آپ کو منوانے کا شوق کیوں ہے؟ یعنی میری ذمہ داری، میں نے ایک مقدمہ مان رکھا ہے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اور جب بھی کوئی فرد اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر اور مشرک ٹھہرے گا. یہ لازمی نتیجہ نکلے گا کیونکہ میں نے ایک قضیے کو پہلے افہم کیا ہے اور اس کا جو بھی فائل ہوگا وہ خود بخود افہم ہوگا. نہیں دیکھیے، ایک ہے فائل نحو کی کتاب میں ہونا اور ایک ہے فائل انسانی شخصیت میں ہونا. انسانی شخصیت میں آپ اس آدمی کے اوپر ایک تہمت لگا رہے ہیں، آپ کو اب ثابت کرنا پڑے گا. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ میں نے جو الفاظ استعمال، کبھی نہیں مانتا کہ میں مجرم ہوں، لیکن آپ اس کو مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ شرک اور کفر کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کو مجرم قرار دینے کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ضرور کریں. یعنی مجرم یہ قانونی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو قابل دستاندازی پولیس جرائم ہوتے ہیں ان میں اختیار پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے. قتل کے معاملے میں خدا نے اختیار دیا ہے مجھے فیصلہ کرنے کا. اگر میں قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہوں، وہ بھی میں قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہوں تب اختیار دیا ہے، گلی میں جاتے ہوئے نہیں دیا. بدکاری کے معاملے میں مجھے اختیار دیا گیا ہے. شرک اور کفر کے بارے میں یہ اختیار کہاں ثابت کریں؟ یہاں مذہب ہے اور مذہب سے آپ کو چڑھا، یہاں نہیں حکم لگائے گا قاضی. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ قاضی کیوں نہیں حکم لگائے گا؟ قاضی کو اپنا اختیار کہہ دیں گے، قاضی کو اپنا اختیار ثابت کرنا پڑے گا. آپ کے شاید علم میں ہوگا یہ کہ جب کسی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلے عدالت کا اختیار چیلنج ہوتا ہے. اختیار کہاں سے لیں گے؟ مذہب میں کوئی حکم لگانا ہے تو اختیار اللہ اور اللہ کے رسول دیں گے.
یہ اختیار مجھ کو اللہ کے رسول نے دیا نہیں کہ میں لوگوں کی اس بات کو جھٹلا دوں اور حکم لگا دوں. میں نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو دوبارہ پڑھیے وہاں. ایک آدمی مسلمان ہے، اپنے مسلمان ہونے پہ اصرار کرتا ہے. یہ ساری بحث اس کے بارے میں ہے. یہ مجرد نہیں پڑھی ہوئی یہ بحث. میں مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری کسی گفتگو کے بارے میں آپ بہت سے تبصرے آپ نے کیے ہیں، حاضرہ ہے عنایت، آپ کہہ سکتے ہیں یہ کفر ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں شرک ہے. میں اس کو نہیں مانتا. اصول کی بات یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کے بارے میں جب فیصلہ کرنا ہے، نظریے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مجرد استدلال کافی ہے. وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب فرد کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو فرد یا تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو مانے گا. بھئی ایک آدمی کہتا ہے جی ہاں میں مشرک ہوں، جی ہاں میں کافر ہوں، جی ہاں میں غیر مسلم ہوں، تو بحث ہی نہیں ہے. یعنی میں کون سا اس کا دفاع کر رہا ہوں کہ اب آپ نہ مانیے. لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں کافر نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. اب کیا کریں گے؟ اب اصل میں حکم لگانا ہوگا نا اس کے اوپر. یہ اتھارٹی میرے پاس ہے نہیں، اللہ اور رسول نے مجھ کو نہیں دی، اس لیے میں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا. جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان سے میں نے ایک ہی سوال کیا ہے کہ وہ اپنا یہ حق ثابت کر دیں. کوئی عدالت بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ عدالت لگا کے بیٹھ جائے. ابھی دیکھیے ہمارے ہاں ایک بڑا مقدمہ زیر بحث ہوا ہے سپریم کورٹ میں. وہاں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا عدالت کو حق سماعت حاصل ہے. ہر عدالت کی پہلے جورسڈکشن آپ طے کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں، اور اس کو پہلے وکیل چیلنج کرے گا. تو میں جتنے لوگ بھی تکفیر کی عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں ان کے حق سماعت کو چیلنج کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے. قرآن مجید میں جب آتا ہے قل یا ایھا الکافرون، یا عہد اللہ سے جو انکار کرتے ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے، سب لوگ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ تو پورا حق رکھتے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں تو یہ باقی بھی تو معاملہ اللہ تعالیٰ متعین لوگوں کہہ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ دو کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں کفر کیا ہے. دیکھیے مثال اس کی کیا ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ان کے نزدیک کفر کا اطلاق ہوگا اس میں. ان دلہ کافر، یہ اللہ کے ہاں کافر تو قیامت میں طے ہوں گے اور وہ ان کو پورا حق ہے. یعنی میں نے ان اللہ کا لفظ تو آپ نے شامل کیا نا، وہاں تو قرآن مجید نے واضح کہہ دیا کہ یہ کافر ہیں. ان اللہ کا لفظ تو آپ نے شامل کیا. وہ اللہ ہی بیان کر رہا ہے، اسی لیے ان اللہ کہہ رہا ہوں. نہیں تو یعنی آپ کے سامنے نظر آئے گا، اللہ بیان کرے گا. نہیں مجھے نظر کیسے آئے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھیے یہ ہے، یہ لوگ جو یہ اس طرح کریں گے، اب وہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے سامنے جا کے اپنا عذر پیش کریں گے کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ نہیں کیا. جب وہ میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ آپ نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. یہ بتانے سے تو میں انکار ہی نہیں کر رہا. سوال یہ وہ انکار کر دیتے ہیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں. اللہ تو کہہ سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو. نہیں آپ کو ان کے انکار کو دیکھنے کا کس نے کہا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ جب سمجھتے ہیں، جب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کو حکم نہیں مانتے یا اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو وہ کافر ہوں گے. یہ اصول میں بیان کر دوں گا، میں بھی بیان کرتا ہوں. آپ دیکھیں میرا جو مضمون ہے جو بہت معرض بحث میں آیا، جوابی بیانیہ، اس میں نے بھی یہی آیت نقل کی ہے اور یہ بتا دی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو یہ بتائیں گے کہ یاد رکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یہی آیت نقل کی ہے. یہ میں اجمال میں بتاؤں گا، اصول میں بیان کروں گا. اب میرا مخاطب حکمران جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا. اس کے بعد کیا کروں گا؟ اس کے بعد مجھے اس کے اس انکار کو، یہ انہوں نے فرمایا ابھی بیچ میں کہ مجرم کو انکار کا حق نہیں. مجرم سے سب سے پہلے پوچھا یہی جاتا ہے. ہر عدالت پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ تم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہو؟ وہ اعتراف کر لیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. انکار کر دیتا وہ انکار کر دیتا آ جاتا ہے تو اس کو وہ انکار کرتی ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالت کو حق حاصل ہے کہ اس کو مجرم قرار دے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اب شہادتیں آئیں گی، اب بحث ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حق مجھے آپ ثابت کر دیں کس نے دیا ہے. میرے لیے اگر یہ ثابت کر دیں قرآن مجید سے تو میں یہ کام کل سے کرنا شروع کر دیتا ہوں. اصول بتائیں گے، اصول کی اپلیکیشن کوئی نہیں ہوگی. اصول کی اپلیکیشن جس دائرے میں مجھے کرنے کا حق دیا گیا ہے، میں ایک دوسرے آدمی نے انکار کر دیا نا اس کا. یعنی میں نے اس کے بارے میں ایک بات کہی ہے، میں تو آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. میں یہ کہتا ہوں نہیں، آپ کی یہ تہمت ہے. ابھی آپ نے بے شمار الزامات مجھ پر لگا دیے، تو یہ سارے کے سارے محض آپ کے لگا دینے سے ثابت نہیں ہو جائیں گے. میں ان کا انکار کر رہا ہوں نا. تو اب آپ کے پاس وہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ میرے انکار کے باوجود آپ اپنے مقدمے کو ثابت کر کے مجھے سزا دے سکیں. وہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟